ہے اعلیٰ اور اولا مرتبہ ریحان ملت کا، ہے اعلیٰ اور اولا مرتبہ ریحان ملت کا، کہ ہے نقشہ ہر ایک دل میں جمع ریحان ملت کا، کہ ہے نقشہ ہر ایک دل میں جمع ریحان ملت کا۔ ابو الاوصاف تھے ریحان رضا قابل یقین لوگو، ابو الاوصاف تھے ریحان رضا قابل یقین لوگو، بدل لائے کوئی کیسے بھلا ریحان ملت کا، بدل لائے کوئی کیسے بھلا ریحان ملت کا۔ مرکز اہل سنت خانقاہ رضویہ آستانہ اعلیٰ حضرت میں موجود تمام عقیدت مندان اعلیٰ حضرت، نبیر اعلیٰ حضرت مفکر اسلام ابو الاوصاف ریحان ملت حضرت علامہ ریحان رضا خان علیہ رحمت و رضوان رحمانی میاں صاحب علیہ رحمت و رضوان کے 37ویں عرس میں شامل ہونے آئے تمام عقیدت مندوں، علماء کرام، مشائخ اعظام اور عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی دو چیزیں بتائی گئیں، ایک تو یہ کہ اللہ سے ہر حال میں ڈریں، خشیت رکھیں، خوف خدا رکھیں، ہمارا کوئی بھی کام بنا خوف کے نہ ہو، جو بھی کام کریں اللہ رب العزت کا خوف دل میں رہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جو بھی کریں اس کا ہمیں ایک مارگدرشن دیا گیا، روڈ میپ دیا گیا کہ جو بھی کریں اس میں ہمارے سامنے جو روڈ میپ ہو، جو نظیر ہو، جو مثال ہو، جو آئینہ ہو، وہ ہمارے بزرگوں کا ہونا چاہیے، سچے لوگوں کا ہونا چاہیے، وہ سچے لوگ جو اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہیں، انبیاء و مرسلین ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء ربانیین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ہے نا؟ تو ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ آج ہم اور آپ نبیر اعلیٰ حضرت مفکر اسلام حضرت علامہ ریحان رضا خان رحمانی میاں علیہ رحمت و رضوان کے 37ویں عرس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت ریحان ملت گلستان رضا کا وہ شگفتہ پھول ہے کہ جس کی خوشبو نے پورے عالم سنیت کو معطر کر دیا، منور کر دیا، اور خوشبو سے اپنی علمی روحانی ہے نا خوشبو سے عالم اسلام کو انہوں نے ہے نا معطر فرما دیا، خوشبودار جو ہے وہ فرما دیا، لالازار فرما دیا۔ خود ہی فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں، رضا و حامد و نوری کا گلشن ہے بہاروں پر، رضا و حامد و نوری کا گلشن ہے بہاروں پر،
شگفتہ اس چمن میں خیر سے ریحاں رضا تم ہو۔ بلا شبہ وہ ایسے شگفتہ پھول تھے کہ جس خطے میں جس علاقے میں چلے گئے اس خطے کو اس علاقے کو سنیت کے کوئی خوشبو سے سرشار کر دیا، مسلک اعلیٰ حضرت کی خوشبو سے سرشار کر دیا، سنیت کی خوشبو میں اس علاقے کو اس خطے کو اس ایریے کو معطر فرما دیا۔ حضرت ریحان ملت علیہ رحمت و رضوان جنوری 1908 میں حضرت مفسر اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آنگن میں آنکھیں کھولتے ہیں۔ یہ 18 ذی الحجہ 1335 ہجری کا دور ہے اور آپ کی پیدائش پر پورے خاندان اعلیٰ حضرت میں بہت خوشیاں منائی گئیں۔ سرکار مفسر اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہے نا بے شمار بہت ہی خوشیاں منائی گئیں، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، اظہار مسرت کیا گیا، تحدیث نعمت کے طور پر ہے نا خوب جو ہے وہ اس نعمت کا ہے نا تذکرہ کیا ہوا، چرچا جو ہے وہ ہوا۔ ایک نعمت ملی تھی حضرت مفسر اعظم ہند علامہ ابراہیم رضا خان عرف جیلانی میاں علیہ رحمت و رضوان کو، جو لسان رضا ہیں، جو ذاکر رضا ہیں، اعلیٰ حضرت کے جو پوتے ہیں۔ حضرت ریحان ملت علیہ رحمت و رضوان کو حضور حجت الاسلام نے اپنا مجاز بھی بنایا تھا اور معزون بھی بنایا تھا۔ ابتدائی تعلیم یہیں ہوئی، گھر میں ہی ہوئی، منظر اسلام کے اساتذہ کے ذریعے ہوئی۔ پھر ایک دور وہ بھی آیا کہ جب آپ لائل پور کی سرزمین پر محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد صاحب علیہ رحمت و رضوان کے پاس پہنچ گئے، وہاں تعلیم حاصل کی۔ علامہ غلام جیلانی میٹھی علیہ رحمت و رضوان سے بھی تعلیم حاصل کی جو امام النحب ہے، اور دستار بندی جو ہوئی وہ جامعہ رضویہ منظر اسلام میں ہوئی۔ جب آپ نے مذہبی مسلکی ترویج و اشاعت کے میدان میں قدم رکھا تو جس خطے میں قدم رکھ دیا وہاں سنیت کا گلستان لہلہا اٹھا، سنیت کی بہاریں آ گئیں۔ خاندان اعلیٰ حضرت میں آپ ہی وہ سب سے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے بیرون ملک ہے نا تبلیغی اسفار کیے، بے شمار ملکوں میں گئے، افریقی ممالک کے دورے کیے، یورپین ممالک میں گئے، امریکی ممالک میں بھی آپ کا جانا ہوا ہے نا، بر صغیر میں بھی آپ کے دورے ہوئے۔ اس طرح آپ نے اپنے دوروں کے ذریعے سے سنیت کو خوب تقویت پہنچائی، سلسلہ رضویہ کو خوب فروغ بخشا۔ آپ نے شعور کی جب منزلیں طے کی، جو آپ کی جوانی کا جو ہے وہ عالم تھا، تو اس وقت تک ملک کا وبھاجن ہو چکا تھا، تقسیم ہند ہو چکی تھی اور نفرتیں عروج پر تھیں۔ تو حضرت ریحان ملت چونکہ ایک عظیم دانشور تھے، وہ خانقاہ رضویہ کا جو محل وقوع ہے وہ بھی آپ کے مد نظر تھا۔ ہر طرف جو ہے وہ بہو سنکھیک ہے، ہر طرف جو ہے وہ ہندو آبادی ہے۔ ایسے میں مرکز کی شان برقرار رکھنا، مرکز کو مستحکم کرنا، خانقاہ رضویہ کا رعب اور دبدبہ قائم کرنا، یہ ایک بہت اہم مسئلہ تھا جس کو بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ حضرت ریحان ملت نے جو ہے وہ پورا کیا، اور مرکز کو نہ صرف یہ کہ مستحکم کیا بلکہ خانقاہ رضویہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے رعب و دبدبے میں ایسا اضافہ کیا کہ آج بھی الحمدللہ اس خانقاہ کا رعب بھی ہے، دبدبہ بھی ہے، اور مرکز کی شان جو ہے وہ باقی ہے، اور اس میں بہت اہم اور کلیدی کردار ادا کرنے والی ذات کو ریحان ملت کہتے ہیں۔ اولیاء کرام نے خانقاہ بنا کر کے اپنے دروازوں کو ان کے لیے کھولا تھا اور اپنے اخلاق و کردار سے سمجھایا تھا انہوں نے کہ اسلام کیا ہے۔ ہم نے اپنے دروازے بند کر لیے، ہم تک جو ہے وہ اب کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اپنا تو غیر خود اپنے جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے ہمارے اہل خانقاہ کے پاس۔ اتنے موٹے دروازے لگ چکے ہیں، کئی دروازے لگ چکے ہیں۔ تو بزرگوں نے تو ایسا نہیں کیا تھا، حضرت ریحان ملت نے اس دوری کو دور کیا تھا، آپسی سوہارد کو برقرار رکھا تھا، لیکن مذہبی حدود و قیود میں۔ اس طرح زندگی گزارنا ہوگی کہ اپنے مذہب کی شناخت برقرار رکھتے ہوئے اپنا
मजहबी तशख्खुस बरकरार रखते हुए और अपने मजहब के उसूलों की पाबंदी करते हुए दीगर जो अदर कम्युनिटीज हैं, दूसरे मजहब के लोग हैं, उनसे इस तरीके से मेल जोल रखा जाए कि उनके दिल मुसलमानों के लिए नर्म हो और मुसलमान उनके दिलों में इस तरह भर करें कि वो उनकी तरफ से आपको मजहबी अपने शायर अदा करने में दिक्कत ना आए, आपकी जान भी महफूज रहे, आपकी इज्जत भी महफूज रहे और आपकी आबरू भी महफूज रहे, और साथ ही साथ इस्लाम को समझने के लिए, मुसलमानों को समझने के लिए वो आपके करीब से करीब तर आ सके। हमारे औलियाए किराम की जितनी भी खानकाहें आपको मिलेंगी, मज़ारात मिलेंगे, ज्यादातर वो हिंदुओं की आबादी में। किसी भी बुजुर्ग का इतिहास उठा करके देखे हिंदुस्तान में, ज्यादातर बुजुर्गों ने अपना क़याम जो किया है वो गैर मुस्लिमों की आबादी में किया है। इसकी हिकमत क्या है? हाँ, इसकी मेन जो हिकमत है वो ये कि ये बुजुर्ग ये चाहते थे कि हमारे अमल, हमारे किरदार, हमारे अखलाक, हमारे रहन सहन को देख करके ये गैर मुस्लिम, ये हिंदू ये जान ले कि मजहब इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, मजहब इस्लाम वो अजीम मजहब है जो अपनों के साथ भी रवादारी का हुक्म देता है और दूसरों की खिदमत इंसानियत के एतबार से करने का भी दर्ज देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजहबों के दरवाजे सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं खोले थे, बल्कि के लिए भी खुले रखे। हिंदी बोलने वालों के लिए भी उन्होंने अपने दरवाजे खोले, पंजाबी बोलने वालों के लिए भी खोले, मराठी बोलने वालों के लिए भी वो खोले, बंगाली और गुजराती जबानें बोलने वालों के लिए भी उन्होंने अपने दरवाजे। मजहब इस्लाम की जो प्यारी प्यारी बातें हैं वो उसी वक्त समझा सकते हैं जब हम किसी को करीब करेंगे। जब नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया जाए तो कोई आ ही नहीं सकता, जब कोई आएगा नहीं तो हम उसको समझाएंगे क्या, वो हमें समझेगा क्या, है ना? तो हमारे बुजुर्गों की ये जिंदगियां हमें ये दर्ज दे रही हैं कि आपस की दूरी खत्म की जाए। अगर हम इस्लाम की सच्ची तस्वीर दूसरों को दिखाना चाहते हैं तो पहले जरूरी है कि ये नो एंट्री का बोर्ड खत्म होना चाहिए। लेकिन शर्त वही है, मिक्सअप होने की, खुलने और मिलने की शर्त यही है कि आपका इस्लामी तशख्खुस बरकरार रहे, आपकी मजहबियत बरकरार रहे, आपके मजहब इस्लाम की ये जो हुदूद और कुयूद है वो बरकरार रहे। उन्होंने सियासी तौर पर सियासत के मैदान में कदम रख करके इसको मजबूती फराहम की, तकलीफी दौरे करके मरकज़े अहले सुन्नत की शान को दोबारा किया। जो जिन दिलों में नफरतें थी आपसी सौहार्द का माहौल पैदा किया, उन नफरतों को दूर करने की आपने काविशें की, उन नफरतों को खत्म करने की कोशिशें की। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जो गैप हो चुका था उस गैप को खत्म करने की कोशिश की, इसलिए कि वो एक दानिश्वर है और दानिश्वर दूरअंदेश वो जानता है कि ऐसे माहौल में इस्लामी तशख्खुस को बरकरार रखते हुए इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाना, इस्लामी तालीमात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि आपस की दूरियां पहले खत्म हो, गैर मुस्लिमों के से करीब आने के मौके जो है वो फराहम हो और मौके पैदा किए जाएं, ताकि इससे दो फायदे, एक तो ये कि उनको इस्लाम समझने का मौका मिलता है, इस्लाम की तालीमात से करीब आने का मौका मिलता है, और दूसरे ये कि जब नफरतें खत्म होती हैं, जब आपसी सौहार्द पैदा होता है, जब आपस की गैपें खत्म होती है और करीब आते हैं तो दिल में जगह बनती है, और जब दिल में जगह बनेगी तो मुसलमान की इज्जत भी महफूज रहेगी, उसकी आबरू भी महफूज रहेगी, उसके मजहबी मकामात भी महफूज रहेंगे,
مذہبی شاعر بھی رہے. یہ ایک بہت بڑی حکمت کی چیز ہے جو حضرت ریحان ملت علیہ رحمت و رضوان جانتے ہیں. اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ جب دشمنیاں حد پر ہوں گی تو وہ ہماری مذہبی شخصیات کی شان میں گستاخیاں بھی کریں گے, ہمارے مذہبی مقامات کی بے حرمتیاں بھی کریں گے, وہ ہمارے نوجوانوں کو موت کے گھاٹ بھی اتارنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, وہ فساد بھی کریں گے, وہ عزت و آبرو کو بھی ختم کریں گے. لیکن جب قربت ہوگی, لیکن قربت وہی کہ مذہبی حدود و قیود کے اندر ہو, مذہبی دائرے کے اندر ہو, مذہبی تشخص کے ساتھ ہو. اتحاد بھائی چارگی کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ ملکی جو معاملات ہیں, موالات سے ہٹ کر کے جو معاملات ہیں, ہے نا, اس میں ہم ایک کامن جو ہے وہ کچھ کامن جو چیزیں ہیں, ہے نا, جس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے, نہ ان کے مذہب سے نہ ہمارے مذہب سے, جو صرف جو ہے وہ رہن سہن کے اعتبار سے, زندگی گزارنے کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے ہے, اس میں ہم جو ہے وہ اتحاد کریں, ہے نا. مثلا ہم ایک محلے میں رہ رہے ہیں, ایک گلی میں رہ رہے ہیں, اس گلی میں کسی جواری کو نہیں آنے دیں گے, کسی شرابی کو نہیں آنے دیں گے, ہے نا. اس گلی کو نقصان پہنچانے والے لوگوں کا ایک ساتھ مل کر کے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, فار ایگزامپل. یہ اس طریقے کی چیز ہے نا. تو ہمیں آپس کی دوریاں پہلے تو کم کرنا ہوگی, یہ نفرتیں ختم کرنا ہوں گی, دوریاں ختم کرنا ہوں گی. جب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے کوئی قریب آئے گا نہیں تو ہم کو سمجھے گا کیسے. جیسے ہمارے بزرگوں نے مانوتا کی خدمت کی, انسانیت کی خدمت کے اعتبار سے بلا تفریق ہر ایک کو انہوں نے تعویذ بھی دی, ان کے لیے دعائیں کی, پانی پڑھ کر کے جو ہے وہ دم کر کے دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے مسجد کے دروازوں پر, درگاہوں کے دروازوں پر ہندو, مسلم, سکھ سب کی لائنیں لگی رہتی تھی کہ نمازی آئیں گے اور آ کر کے دم کریں گے, ہمیں فائدہ ہوگا. یہ ہمارا کردار تھا, خانقاہی کردار تھا. اس خانقاہی کردار کو ہم نے ختم کیا, دوریاں کی. آج کوئی بھی جو ہے وہ پھٹکنے کو تیار نہیں ہے. آج جو ہے وہ ہندو مسلمان کے محلے میں نہیں جاتا, مسلمان ہندو کے محلے میں بسنے کو تیار نہیں ہے. تو پہلے تو دوریاں ختم کریں, اور دوریاں ختم کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو, ہے نا, پیش کریں کہ اسلام کا صحیح رخ کیا ہے, اسلام کی صحیح تعلیم کیا ہے. یہی حضرت ریحان ملت کا کام تھا. حضرت ریحان ملت نے یہی کیا. ماشاءاللہ انہوں نے ہر محاذ پر مذہب و مسلک کو غلبہ جو ہے وہ دلایا. مذہب کو بھی انہوں نے جو ہے وہ تقویت پہنچائی, مسلک کو بھی تقویت پہنچائی, مرکز کو بھی تقویت پہنچائی. آج ان کے عرس میں ہم لوگ حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے, اس اور کس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت, سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت, سلامت رہے.